بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں ارشد شیر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح اور نصیحت کے طور پر قرآن کریم میں سابقہ نافرمان قوموں کا احوال بیان فرمایا ہے کہ کیسے غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے انہیں عبرت کا نشانہ بنایا گیا۔ انہی لوگوں میں قوم عاد کا ذکر بھی آتا ہے۔ قرآن کریم کے 15 مقامات میں حضرت ہود علیہ السلام، جو کہ قوم عاد پر بھیجے گئے تھے، اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ قوم عاد کے لوگ بڑے زور آور، بڑے بڑے قد و قامت اور قوت جسمانی میں لاسانی تھے۔ اسی غرور اور تکبر میں وہ خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر شیطانی پیروی میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوجتے تھے۔ قوم عاد کی ان مسلسل نافرمانیوں اور اپنے نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی، اور یہ بارش بند کرنے کا سلسلہ 3 سال تک جاری رہا، جس کی وجہ سے ان کے کھیت اور باغات سب اجڑنے لگے۔ قید کی اس صورتحال میں جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تو وہ غرور اور تکبر میں اپنی جسمانی زور اور قوت کے نشے میں مست لوگوں پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ یہ تمام صورتحال کا ذمہ دار وہ حضرت ہود علیہ السلام کو ہی ٹھہراتے ہیں۔ دوستو، اللہ کریم نہایت ہی مہربان ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر کفار خانہ کعبہ میں جا کر دعا کرتے تو اللہ کریم ان کی دعا کو سن لیتا۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 بڑے بڑے رئیس اپنی قربانیاں لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں کی ضیافتوں، عیش و عشرت اور طعام و شراب میں اس قدر مشغول ہوئے کہ وہ اپنی قوم کو بھول بیٹھے۔ لیکن جب ان کو اپنی قوم کے بارے میں یاد آیا تو وہ اس پر سخت نادم ہوئے اور دن رات دعاؤں میں مشغول ہو گئے اور اپنی لائی گئی قربانیوں کے ذبح کرنے کا کام شروع کیا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت ایک ایسا قبیلہ آباد تھا جن میں ایک مسلمان شخص جس کا نام مرثد تھا۔ اس نے جب ان کی یہ صورتحال دیکھی تو اس نے ان سے کہا کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ، اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو مانو، خدا تم پر مہربان ہوگا اور تم پر رحمت کی بارش برسائے گا۔ ان لوگوں نے جب اس کی بات سنی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری قوم ہم کو ذلیل کرے گی۔ ہم اپنے مطلب کے بغیر یہاں سے کسی قدر واپس نہیں جائیں گے۔ مرشد نے کہا تو پھر تم ایسا کرو کہ حاجیوں کی طرح ننگے پاؤں، ننگے سر صفا مروہ پر خدا سے دعا مانگو کہ ہود کے خدا اگر وہ سچے ہیں تو ہم کو پانی دے دے۔ ان لوگوں کی دعا سے 3 ٹکڑے بادل کے سیاہ، سفید اور سرخ رنگ کے ظاہر ہوئے۔ غائبانہ آواز آئی کہ ایک ٹکڑا اختیار کر لو۔ چونکہ عموماً سیاہ بادل میں بارش ہوتی ہے، اس لیے سیاہ ٹکڑا انہوں نے اختیار کیا، باقی دونوں ٹکڑے غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل کو ملک عاد کی طرف روانہ کیا۔ یہ لوگ خوشی سے ناچتے گاتے اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے بادل میں عذاب الہی کو دیکھا تو انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا کہ خدا کے بندو، یہ پانی نہیں، یہ عذاب ہے، اب بھی موقع ہے، باز آ جاؤ۔ لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے کسی قدر تیار نہ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 4000 مسلمانوں کو ایک دائرے میں بٹھایا اور فرمایا جو اس دائرے میں رہے گا وہ قہر الہی سے بچ جائے گا۔ بستی کے لوگ خوشی سے جھومتے گاتے بادل کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں باد مرمر نے ان کے مردوں، عورتوں اور چوپایوں کو زمین سے اٹھا کر آوارہ کیا اور پھر نہایت زور سے زمین پر پٹخ پٹخ کر پارا پارا کر دیا۔ باقی جو لوگ بچ گئے تھے
وہ بھاگ کر اپنے مضبوط مکانوں میں گھس گئے اور اپنے آپ کو زنجیروں سے اور مضبوط رسیوں سے جکڑ لیا، لیکن ہوا نے ان بدبختوں کو ادھر بھی نہ چھوڑا۔ چونکہ یہ لوگ نہایت طاقتور اور پہلوان تھے، خدا نے ان کو اپنی پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا۔ دوستو، یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ہوا ان کو اٹھا اٹھا کر مارتی رہی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے اور 8ویں دن سب بے جان ہو گئے۔ اللہ کا یہ عذاب شوال کی 22 تاریخ کو شروع ہوا، جو کہ 8 دن اور 7 رات تک یکساں طور پر ان پر جاری رہا۔ پھر ایک ہوا نے ان تمام بدبختوں کی لاشوں کو اڑا کر کھاری دریا میں ڈال دیا۔ دوسری طرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے وہ چند ہمراہی مسلمان جو دائرے میں موجود تھے، ان کے لیے یہ ہوا نہایت ہی معتدل رہی اور یہ لوگ سلامتی کے ساتھ باہر آئے۔ دوستو، غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا یہ حال اللہ پاک نے محفوظ فرما کر قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام 464 سال کی عمر میں دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ دوستو، میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کومنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔